السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، پارٹ نمبر 32۔ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ پڑوسیوں میں سب سے اچھا پڑوسی کون ہے؟ بیوی یہ ہر وقت پڑوس میں رہتی ہے، بچے یہ ہر وقت پڑوس میں رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ تم نے ان پر اللہ کے امان کے ذریعے قابو پایا ہے اور اللہ کے حکم سے ایجاب و قبول کے ذریعے ان سے جسمانی تعلق کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر ایسے لوگوں کو نہ بیٹھنے دیں جن کا آنا تمہیں ناپسند ہو، اور اگر وہ خلاف ورزی کریں تو انہیں ہلکی پھلکی تنبیہ کرو، لکڑی سے مارو مت۔ خلاصہ کلام یہ ہے، دادا گیری مت کرو، کڑوے کڑوے جملے مت بولو، یہ مطلب ہے اس کا۔ ہلکی پھلکی تنبیہ کرو، اور ان کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ تم معروف طریقے پر ان کے نان نفقہ اور لباس کا بھی انتظام کرو۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اور دوسری کئی کتابوں میں ہے، اس لیے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام کیا، اس لیے بہترین پڑوسی اور سب سے قریب پڑوسی وہ بھی بچے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی سلوک کیجیے۔ اب جو ہے ایک دعا پڑھ لیجئے میرے ساتھ۔ علم اور جہل کے شر سے اللہ کی پناہ، پڑھیے میرے ساتھ۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما علمت ومن شر ما لم اعلم۔ ترجمہ ہی پڑھ لیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں ان چیزوں کی برائی سے جن کو میں جانتا ہوں، اور ان کی برائی سے بھی جن کو میں نہیں جانتا۔ یہ دعا میری کتاب اللہ کی پناہ اور اتوار والی منزل میں تیسری منزل میں صفحہ نمبر 657 پر موجود ہے، جو ابھی نئی منتخب 26 صورتیں آئی ہیں اس میں موجود ہے۔ نسائی میں بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے۔ یہ دعا مانگنے سے ہر قسم کی برائی سے اللہ تعالی حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔